رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین کرام، کیا ہی مہمان تھا، رحمتوں کا سامان تھا، نعمتوں کا خزانہ تھا، ماہ قرآن تھا، الوداع ہو گیا ہم سے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ تھا، نہ جانے اس میں ہماری اور آپ کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے تمام وہ گناہوں کو معاف کیا ہوگا جو ہم نے رمضان شریف میں جس کی ہم نے مغفرت مانگی۔ ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، جیسی تیسی ہی صحیح، لیکن تھی تو محض اللہ رب العالمین کے لیے۔ ناظرین کرام، کیا مہمان تھا جو ہم سے روٹھ گیا۔ بہت یاد آئے گی اس کے جانے کے بعد۔ یہ آیا، بہاریں لے کر آیا، رحمتیں لے کر آیا، نعمتیں لے کر آیا۔ امیروں نے، غریبوں نے خوب ہی اس ماہ رمضان کا مزہ اٹھایا۔ کبھی دن میں روزے رکھے، کبھی رات کو تراویح میں قرآن سنا اور سنایا۔ وہ سحری کے مزے، وہ افطار کے مزے، کبھی دعوتیں، کبھی ضیافتیں، کبھی مسجدوں کا رخ، کبھی کس جہاں، کبھی کس نگر۔ آئے ہائے، چلا ہی گیا یہ مہمان بھی آخر کار ہمارے ساتھ، ہمیں چھوڑ کے۔ اب اگلے سال نہ جانے ہمارے اور آپ میں سے کون لوگ ہوں گے جو اس ماہ رمضان میں حیات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار یہ رمضان شریف کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ جو رمضان شریف میں چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ آنے والوں پر اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ ناظرین کرام، چاند نکل چکا، رمضان شریف ختم ہو چکا، تو کیا ہوا؟ کیا عبادتوں سے تعلق ٹوٹ گیا؟ کیا خدا سے بندہ روٹھ گیا؟ نہیں ناظرین کرام، ایک انعام ابھی باقی ہے۔ اس انعام کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ کیا ہی خوبصورت رات ہے جو عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں اللہ رب العالمین اپنی امت کو تحفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم جیسے لوگ بد نصیبی میں وہ وقت بھی بازاروں میں اور ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب کیونکہ رمضان شریف ختم ہو چکا ہے، چاند نکل چکا ہے، صبح عید ہے، شیطان آزاد کر دیا گیا ہے، تو اب ہمارے اور آپ کے ذمے سے عبادتیں ختم، مسجدیں ویران، مدارس ویران، اور عبادت گاہوں کی طرف سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم اور آپ اللہ سے روٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر میں اور آپ رمضان شریف کو پانے کے بعد رمضان شریف جیسا تقوی پورے سال رکھیں، اسی طرح یہ سوچ کے اللہ سے ڈرتے رہیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہماری زندگی کا فلسفہ ہی بدل جائے گا۔ آپ روزہ کیوں نہیں توڑتے؟ آپ کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے ماں سوائے اللہ کے؟ ہم اور آپ روزے کی کیوں ہم اس کی پاسداری کیوں کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر ہم کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ اللہ رب العالمین سے رضا کی خاطر۔ ناظرین کرام، جب ہم اور آپ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے باوجود ہم اپنا رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں توڑتے، پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، اس خوف سے کہ اللہ کی ذات ہمیں اور آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اگر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو ساری زندگی دیکھ رہا ہے، نہ کہ صرف رمضان میں، لیلۃ القدر میں، لیلۃ الجائزہ میں دیکھے گا۔ کیا ہی یہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے عبادتوں سے مخصوص رات رکھی ہے۔ آپ آج کی رات عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، جو گناہ رہ گئے ہیں ان کی بھی اللہ سے معافی کی طلبگاری کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ عید کا دن ہے، نماز ادا کریں، اپنے بزرگوں سے سر پہ ہاتھ پھروائیں، اور اس کے بعد اپنی ددیال اور ننیال والوں کے پاس اور تمام حلقہ احباب، رشتہ دار، دوست یاروں سے ملائیں۔ کوئی آپ سے روٹھا ہوا ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، آپ اس کو گلے لگا لیجئے،
اس کے گھر چلے جائیے، کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو آپ ختم کر دیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں اس رمضان شریف ختم ہونے کے بعد کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان آپ کا قبول و منظور ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہی دل میں خلوشیں باقی ہیں، اگر وہی نفرتیں باقی ہیں، وہی غیبت کا بازار گرم ہے، وہی رشوت کا بازار گرم ہے، وہی حق اور حلال کی اور ہمارے ہاں ظلم اور انصاف کا اگر ہمارے ہاں ابھی تک اس میں تبدیلی نہیں آ رہی تو ناظرین کرام پھر شاید میرا اور آپ کا رمضان ابھی قبول نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ بہت ساری ہمارے لیے ہدایت کی باتیں چھوڑ کے گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے بہت سارا سبق دے کے گیا ہے۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر پر آتا ہے، آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، پھر وہ مہمان آپ کا ادب کرتا ہے، آپ کا لحاظ کرتا ہے، آپ کا اکرام کرتا ہے، ساری دنیا میں جا کے بتاتا ہے میں فلاں صاحب کے گھر 1 مہینے کے لیے ٹھہرا تو انہوں نے مجھے اس طرح انعام و اکرام کے ساتھ نوازا، ادب کیا، صبح اٹھے ناشتہ دیتے تھے، کھانے کو پوچھتے تھے۔ اسی طرح رمضان شریف مہینہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے جا کے اللہ سے گواہی دے گا کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا اس ماہ مقدس بنا کے اپنی امت کے لیے، اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، تو مسلمانوں نے میرا حق ادا کیا۔ اس ماہ مقدس کا حق ادا کریں۔ اس ماہ مقدس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری کر کے۔ ناظرین کرام، ہمارا اور آپ کے اوپر جب ہم اور آپ روزے رکھ لیتے ہیں، عبادتیں کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے مال پر واجب کیا کہ ہم اور آپ فطرانہ بھی ادا کریں۔ وہ فطرانہ کیسے ادا ہوگا ناظرین کرام، اور کس کس کے اوپر آپ کا فطرانہ جا سکتا ہے؟ وہ فطرانہ آپ اپنی حیثیت کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ فطرانہ کیسے ادا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے تھوڑے پیسے رکھے ہیں، لیکن اگر آپ امیر و کبیر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، بڑے بڑے مکان رکھتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار رکھتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے اوپر وہ جو 2 کلو کے گندم کے برابر والا ہے، پھر وہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی طرح غریب نہیں رکھا۔ تو آپ بھی اللہ کے حق میں جو فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پھر آپ اپنی حیثیت کے حساب سے دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ رمضان والے تقوی ہمیں اور آپ کو پورے سال ادا کرنا ہے۔ یہ تقوی ہم اور آپ اگر اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں تقوی جیسے نام کی چیز نہیں ہوگی، ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، تو رمضان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، پھر یہ رمضان ہماری اور آپ کے لیے بخشش کا باعث نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک معمولی سی فاسٹنگ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ صبح سحری سے پہلے کھانا کھانا بند کر دیں اور شام کو اذان کے ساتھ آپ روزہ کھول لیں، لیکن آپ وہی معمولات زندگی اپناتے ہیں رمضان میں جو پورے سال اپناتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ عظیم دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بات واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اور آپ اس تحفے کی قدر کریں۔ کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ اس کی قدر نہیں کرتے؟ جب ہمیں اور آپ کو کوئی اچھے کپڑے دیتا ہے، اچھے جوتے دیتا ہے، مہنگے پرفیوم دیتا ہے، کوئی قلم دیتا ہے، کوئی کتاب دیتا ہے، آپ اس کو کس طرح سجا کے شیلف کے اندر رکھتے ہیں، کس طرح پرفیوموں کو اٹھا کے رکھتے ہیں، الماری کے اندر کپڑوں کو سجا کے رکھتے ہیں، سارے شہر کو بتاتے ہیں، سارے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے فلانے نے، میرے محبوب نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے، میرے ماں باپ نے، میرے فلاں رشتہ دار نے، میرے فلاں دوست نے مجھے یہ دیا۔ لوگ جا کے بتاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اور آپ کے وہ تحفے اس رمضان کے تحفے سے زیادہ قیمتی ہیں؟ نہیں ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جو بہت ساری بہاریں لایا ہے، رحمتیں لایا ہے، نعمتیں لایا ہے۔ اگر یہ رمضان نہ ہوتا تو شاید ہماری اور آپ کے لیے مغفرت کروانا مشکل ہو جاتی۔ اس رمضان شریف کی عبادتیں ہماری اور آپ کے لیے باعث مغفرت ہیں۔ ایک رات، ایک پل قیمتی ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے۔ ناظرین کرام، شب قدر جیسی راتیں آئیں اور گزر گئیں، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل بنائی۔ کیا ہی وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہو؟ ایک رات کا ثواب 84 سال
83.5 سال کے لگ بھگ آپ کو، ہم تو 50 60 70 80 سال میں مر جائیں گے، 84 سال تک کے ثواب لکھ دیے گئے، 84 سال کے گناہ مٹا دیے گئے صرف ایک رات میں۔ ایسی دنیا کے اندر کون سی انویسٹمنٹ کمپنی ہے ناظرین کرام جو آپ کو 100 روپے لے کے اور 84 سال تک آپ کو اس کا نفع دیتی رہے؟ نہیں ناظرین کرام، ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے ماں سوائے اس رب العالمین کی کمپنی کے، ماں سوائے اس رب العالمین کے لامحدود خزانوں کے، جو ایک ایک پل کے اوپر آپ کی زندگیوں کو سنوار دیتے ہیں، آپ کو اللہ اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اگر آپ قلب سکون میں ہیں، آپ صحت کے ساتھ ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ ساتھ ہیں، بہن بھائی ساتھ ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، دوست آپ کے ساتھ ہیں، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ ناظرین اکرام، آج میرے ساتھ اس بات پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب۔ ان کا میں بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ انہوں نے پورا مہینہ میرے ساتھ رمضان میں ٹرانسمیشن کی، انہوں نے پورے مہینہ میرے پروگرام کو اپنی نعتوں سے پرمسرت کیا، انہوں نے میرے پروگرام کا وقار بلند کیا، میرے پروگرام کی عزت بڑھائی۔ کراچی شہر میں جہاں جہاں میں جاتا رہا ناظرین، جن جن لوگوں سے ملتا رہا، ہر آدمی نے مجھ سے اس شخص کی تعریف کی، بولا تھانوی صاحب آپ نے بہترین آدمی کا انتخاب کیا، کیا نعت پڑھتے تھے، جس نعت کی فرمائش کی، جو نعت بولی میرے بھائی نے پڑھ کے سنائی، اللہ اس کے حافظے میں، اس کی ایمان میں، اس کی زندگیوں میں، اس کے معاملات میں اللہ خوب برکت، ترقی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین اکرام، بریک پہ گئے تو ہمیں ایک سرپرائز ملا، آج معلوم ہوا کیونکہ ہماری آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے رمضان بابرکت رمضان 2023 کی، تو ہمارے ساتھ آج ہمارے جو دو پروگرام یعنی کہ جو مجھ سے پہلے پروگرام کرتے ہیں 11 سے 12 اور اس کے بعد جو 2 سے 5 ہمارے ساتھ ہوسٹ ہوتے ہیں میٹرو ون نیوز کے 2 اور جگمگاتے چہرے، 2 جگمگاتے ستارے اور آنے والے وقتوں کے سپر اسٹار رمضان ٹرانسمیشن کے ہیڈ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ بھائی آج تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر ذرا ایک دوسرے کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ہم لوگ کیونکہ ویسے تو چینل کی مصروفیت میں پتہ نہیں ہوتا، اپنے اپنے پروگرام کرتے ہیں تو پھر گھر چلے جاتے ہیں، تو آج ہم ذرا بیٹھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے پہلے صوفے کے اوپر نور سحر پروگرام کی جناب سونیا آصف صاحبہ، معذرت یہ نام بھولنے کا میرا بڑا مسئلہ ہے، آج آپ سے میری پہلی ملاقات ہے تو اس لیے، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی جناب شہزاد سعیدی صاحب، بہت ہی زبردست پروگرام کرتے ہیں کراچی پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ان کو لوگ چاہتے ہیں، ان کے پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہی ہیں، آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا رمضان سب میں، ہم لوگوں نے رمضان شریف میں ہم سب نے اپنی اپنی جگہ ہم نے اپنا بہتر دینے کی کوشش کی، میٹرو ون نیوز کو اٹھانے کے لیے، میٹرو ون نیوز کے پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے، جیسے کہ کراچی میں مزید چینلز اپنے اپنے جو اینکرز ہیں وہ اپنے چینل کے لیے محنت کرتے ہیں، یقیناً ہم نے، آپ نے، خاتون آپ نے، ہم سب نے اپنے اپنے طور پہ محنت کی۔ اللہ تعالی ہمارے اس کاوش کو قبول کرے، ہمیں اس کا اللہ بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ میٹرو ون نیوز کے لیے۔ ہم 3 لوگوں کو میٹرو ون نیوز نے ہمیں پلیٹ فارم دیا، ہم میٹرو ون کے مشکور ہیں ناظرین کرام کہ انہوں نے ہم سب لوگوں کو پلیٹ فارم دیا۔ میں اس بات کا ابتدا کروں گا محترمہ سونیا آصف صاحبہ سے کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ آپ کا بھی غالباً پہلا تجربہ تھا یہ پروگرام کرنے کا یا آپ اس سے پہلے کوئی پروگرام؟ میٹرو پہ میرا فرسٹ تھا، لیکن اس سے پہلے میں ہوسٹنگ کر چکی رمضان ہوسٹنگ کر چکی ایک اور نجی چینل ہے، تو نام تو میں نہیں لے سکتی یہاں پر، لیکن میرا سیکنڈ یہ جو ہے ایکسپیرینس ہے، لیکن پھر بھی آپ پتہ ہے ابھی آپ کو پہلا ہو یا دوسرا تو آپ اس وقت ایکسپیرینس گین کر رہے تھے، آپ سیکھ رہے تھے۔ ایگزیکٹلی، تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، بہت سیکھا۔ میٹرو کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا، بہت اچھا رہا، بہت سپورٹیو ہے اور بہت کوآپریٹ کیا۔ ظاہری بات ہے جب نئے ہوتے ہیں تو آپ بلنڈرز بھی کرتے ہیں، مسٹیکس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس کو امپروو کرتے ہیں، اور چینل نے جو ہے وہ ہماری بہت سپورٹ کی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے گیسٹس کو لائن اپ کرنے کے لیے، کانٹینٹ کو ریڈی کرنے کے لیے؟ نہیں، گیسٹ تو لائن اپ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، وہ میری ڈومین بھی نہیں ہے، اس سے میرا کوئی اتنا کنسرن تھا نہیں، تو وہ تو سب مجھے لائن اپ کر کے پھر دیتے تھے۔ ہاں، کانٹینٹ کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، آپ کو جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو آپ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، پھر آپ وہ کر آتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ تو ضروری ہے۔ اچھا، بالکل۔ شہزاد بھائی
کیا نام ہے آپ کے پروگرام کا؟ مدثر بھائی ہمارا پروگرام ہوتا ہے بزم عقیدت کے نام سے. بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ. ناظرین کرام جو میرے دیکھنے والے ہیں, میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں کراچی, پاکستان اور دنیا بھر کے اندر, میں آپ کو ان کو بتاؤں کہ بزم عقیدت وذ شہزاد سعیدی صاحب کے نام سے ایک پروگرام آتا ہے میٹرو ون پہ. آپ اس کو یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے گا. بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام ہوتا ہے, بڑی مدلل بات کی جاتی ہے, بڑے مہمان گرامی کراچی کی مشہور و معروف شخصیات ان کے پروگرام میں تشریف لائیں. حاجی صدیق اسماعیل صاحب جیسی شخصیات ان کے پروگرام میں تشریف لائیں. حضرت کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ آپ کا بھی پہلا پروگرام تھا یا آپ اس سے پہلے؟ نہیں مدثر بھائی میرا ماشاءاللہ 14 سال تھا. ارے واہ. میٹرو ون میں میں نے اسٹارٹ جی ہاں میٹرو ون سے لیا تھا حادثاتی طور پر. جب کووڈ جب تھا پاکستان میں سب کچھ بند تھا, تو اس وقت پہلے ٹرانسمیشن ہم نے کی تھی سحری کی, جو کہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمارے ہوسٹ تھے. جی جی جی. اور میں پوری ٹرانسمیشن میں دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب نے اور سب نے مجھے کہا کہ یار آپ بھی جو ہے نا ٹرانسمیشن کریں. تو میں نے کہا نہیں میں کیا کروں گا, ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, مجھے تو آتی نہیں کرنا ہے. تو مجھے کہا نہیں آپ 1 گھنٹہ کریں, وہ 1 گھنٹہ ہم آپ کو دیں گے 1 سے 2. ڈاکٹر صاحب تو 2 سے 5 کرتے ہیں نا, آپ 1 سے 2 آپ کریں. بہرحال پھر وہ 1 سے 2 میں نے کی, تو بس لوگوں نے بہت پسند کی. میں معافی چاہتا ہوں, اس سال 1 سے 2 میں کر رہا ہوں. ہاں پھر 2021 میں پھر میرا ٹائم چینج ہوا, 11 سے 12 میں نے کیا, پھر کنٹینیو ماشاءاللہ یہ نسبت پہ آ گئے 11ویں نسبت. ہاں پھر 11 سے 12 پھر 2021 ماشاءاللہ. پھر اس سال آپ سے ملاقات ہوئی. آپ کی شخصیت ماشاءاللہ بہت خوبصورت. میک اپ روم میں ہماری ملاقات ہوتی تھی. جی 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 جی. میں ریموو کروانے جاتا تھا اور آپ کروانے آتے تھے. بال بنواتا تھا سر, میں میک اپ نہیں کراتا تھا. میرے چاہنے والے سن رہے ہیں کہ خانوی صاحب میک اپ بھی کرا کر پروگرام کرتے ہیں. نہیں نہیں ناظرین کرام, میں صرف اپنے بالوں کو اسپرے لگواتا تھا. میک اپ سے میرا کسی قسم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. کسی بھی میک اپ کمپنی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے. جی جی نہیں نہیں صحیح بات ہے. ہاں, میک اپ کروانا کون سی بری بات ہے؟ نہیں نہیں بہت اچھی ہے. اس پہ 2 رکعت نفل کا ثواب بھی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور اگر کمپنی اچھی ہو تو 20 رکعت کا بھی ثواب مل سکتا ہے. چلے دیکھیں, یہ تو ابھی انہوں نے تو بہت سارے سوال کیے نا لوگوں سے. میڈم سونیا صحیح بات, ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوال کریں کہ سر آپ کا ایکسپیرینس کیا, سر آپ بتائیں نا. میرے آپ سائٹ کا پہ پہلا سال سوال تھا. کریں گے. ہاں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا, میں آپ کو بہت اچھا سوال کیا آپ نے, شکریہ کہ میرا کیسا ایکسپیرینس رہا. میرا بالکل آنیسٹلی کوئی ارادہ بھی نہیں تھا, اور میرا کوئی میری چیزیں لائن اپ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ ویسے تو میری پورے سال کی شدید مصروفیت رہتی ہیں. ابھی تو ہماری آپ کو ملاقات ہوئی ہے نئی, تو میرا پورا سال بڑا اسکیجول ٹائٹ رہتا ہے. کاروبار بھی کرتے ہیں اور بھی ہماری زندگی مصروفیات رہتی ہیں, معاملات ہیں, سوشلائزیشن ہے. ہم کراچی کے مشہور و معروف بلڈر کمپنی کو اون کرتے ہیں, ایک کیٹرنگ سروس کو اون کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی جی جی. تو پھر اس کے علاوہ پھر ہمارے کراچی سے باہر بھی, پاکستان سے باہر دورے لگے رہتے ہیں ہمارے مستقل کے. تو میں بالکل لائن اپ نہیں تھا. تو میں, hمارے ایک دوست ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے کل بھی پروگرام میں 2 دن پہلے آپ کے ہاں ذکر کیا تھا, ذیشان الطاف لوہیا صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نام سنا ہے ان کا. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, بلند اقبال صاحب کو. ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں میں, ذیشان صاحب کا بھی, بلند صاحب کا بھی. انہوں نے مجھے چانس دیا, موقع دیا, اور یہ پلیٹ فارم مجھے دیا کہ میں اپنی بات لوگوں کے آگے رکھ سکوں. اور مجھے ایک اسکرین فیس کے لیے مجھے سب سے پہلے نہ صرف ڈاکٹر بلند صاحب بلکہ پوری میٹرو ون نیوز کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو سیلف پریزنٹ کر سکوں. پھر مجھے اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے میری فیملی کو, میرے گھر والوں کو, میرے بھائیوں کو. میرے بڑے بھائیوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں اس بات پہ. ناظرین کرام, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا کی ساری دولتوں کو آزمانے کے بعد جو میں نے دولت آزمائی ہے وہ ہے آپ کے بھائیوں کا اتفاق, اتحاد اور محبت. یہ وہ دولت ہے جو ہر دولت سے بڑی ہے. آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں, محل ہیں, بنگلے ہیں, جائیدادیں ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے بھائیوں کی سپورٹ نہیں ہے, آپ کے بھائیوں کے ساتھ اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو اکیلی ذات صرف میرے اللہ کی اچھی لگتی ہے. دنیا میں کوئی اکیلا نہیں رہ سکتا ماں سوائے میرے اللہ وحدہ لا شریک کے. ناظرین کرام, ہم اور آپ لوگوں آپس میں جڑ کے رہیں, خاندانوں کے نظاموں کو مضبوط کریں, کنبے کو مضبوط کریں. پھر جہاں جو کمپرومائز آپ کر سکتے ہیں کیجئے, تاکہ آپ کا ایک ایک قدم ترقی کی طرف چلے, ایک ایک قدم آپ کا ایک ایک قدم برکت کی طرف, رحمت کی طرف چلے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر ہمارے بھائیوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں نہیں تم کر لو گے. میں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے دفتر میں کہ مجھے پروگرام کی آفر ہے اور میں اس کو, انہوں نے کہا نہیں بالکل کرو, بہت اچھا, اور تمہاری کچھ اسپیکنگ پاور بھی ٹھیک ہے,
ہم کیونکہ تھانوی خانزادے سے تعلق رکھتے ہیں، دین پہ ہماری جی ہمارے گھر کا ماحول خاندانی نظام بڑا دینی ہے، تو میں دین کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں، آٹے میں نمک کے برابر۔ عالم تو نہیں ہوں، فاضل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی علم کی بنیاد۔ دیکھیں مدثر بھائی، بات بتائیں کیا ہے، بات یہ کہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں نا آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ ظاہر ہے آپ نے پورا مہینہ ایک ٹرانسمیشن کی، آپ نے لوگوں سے سوالات کیے، آپ کے مہمان سے سب، لیکن میں اور سونیا جب آ رہے تھے نا تو ہم نے کہا تھا کہ یار ہم جو ہے نا مدثر بھائی سے ہم سوال کریں گے۔ نہیں سر، آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی اپنی فیملی کا بتائیں، آپ کی فیملی نے کیسا رسپانس دیا آپ کو، ہماری بھابھی نے کیسا رسپانس دیا؟ ایک بات یہ اور بتانی بھول گئے، انہیں ہم جیسے فرینڈس بھی تو ملے ہیں نا یہاں پہ، ہماری تعریف نہیں کی انہوں نے۔ میں بھابھی کا بھی بڑا مشکور ہوں، اپنی اہلیہ کا، کہ آپ نے میری بیگم کی بات کی، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ میرے لیے وقف کیا ہے، اور ان کی زندگی سے مجھے میری اولاد ملی، ان کا مشکور ہوں، اور اللہ کی ذات کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ نے زندگی میں ایک پارٹنر دیا اور بالکل صحیح دیا، عافیت والی، فضل والی اور کرم والی مجھے میری بیوی عطا کی اللہ نے۔ میں اللہ رب العالمین کا اس پہ بہت تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ میرا جو آپ نے کہا کہ میرے لائف اسٹائل کے، تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بتا دوں کہ لوگوں میں سوچتے ہیں کہ عمومی طور پہ جو بلڈر ہے نا، یہ ذرا 12-1 بجے سو کے اٹھنے والی قوم ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے بالکل۔ میں صبح 6-6:30 بجے سو کے اٹھ جاتا ہوں ماشاءاللہ، ایوری ڈے، صبح دن ہو، مطلب سردی گرمی، عید چھٹیاں، پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، ہمارا اٹھنے کا ٹائم فکس ہے۔ تو میں صبح اٹھتا ہوں، اور الحمدللہ کہنے والی بات نہیں ہے، تو اب میری بیٹی ہے ماشاءاللہ، شی از لائک اباؤٹ 9 ایئرز اولڈ، تو میرے گھر میں کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ملازمین دیے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی بیٹی کا ناشتہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں کہ جب کل کو وہ بڑی ہو تو وہ کہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ کیا۔ سارا کام میں نوکروں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے، تو میں اس کا ناشتہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، بیگم تیار کر دیتی ہوں اس کو، اور پھر میں اس کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسکول ڈراپ کرتا ہوں، اور پھر میں جم چلا جاتا ہوں۔ 1.5 سے 2 گھنٹہ میرا جم کرنے کا روٹین ہے 2017 سے، 5 سال سے۔ 2017 سے آپ جم جا رہے ہیں؟ جی میں 5 سال سے۔ کچھ فرق نہیں پڑ رہا جم؟ نہیں، میں پہلے بہت سر ہیوی تھا، اچھا جو ایسے 2 صوفوں پہ بھی نہیں آتا تھا میں، جی اب میں 1 صوفے پہ 2 دفعہ آ جاؤں تو میں آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا کیونکہ ہم لوگوں میں خوش خوراک بھی ہیں، ہاں خوش خوراک بھی ہوں، خوش مزاج بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہوں، خوش خوراک بھی ہوں، خوش عادات بھی ہوں، تو میں سب چیزوں میں خوشی رہتا ہوں میں الحمدللہ۔ تو میں جو ہوں پھر میں جم جاتا ہوں۔ اچھا آج کل کیونکہ تھوڑا سا نا پچھلے 1-1.5 مہینہ جم نہیں گیا، ایک تو پورا رمضان شریف جم نہیں جا سکا۔ جن لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی زیادہ سی، اگر آپ وہ تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو آپ کا ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے، اور رمضان شریف میں میرا واقعی ویٹ پٹ آن ہوا۔ صرف بھائی ڈریسنگ کون لائک کرتا تھا یہ بتائیں، چوائس کون کرتا تھا ڈیلی؟ کہ بھابھی کرتی تھی، آپ خود کرتے تھے، یا بھائی کرتے تھے، کون کرتا تھا؟ نہیں ڈیلی ڈریسنگ تو نہیں، ڈریسنگ تو میں خود کرتا ہوں۔ اچھا ہاں، میرا الحمدللہ میں بہت ہی وثوق سے بتاتا ہوں کہ میرے کوئی فالتو اضافی خرچے اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، سوائے اپنے کپڑے خریدنے کے لیے۔ لوگ ہوتے ہیں کسی کو چھالیاں کھانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو سگریٹ پینے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کوئی شوق ہوتے ہیں۔ میرے شوق اپنے لیے جوتے کپڑے، میں دنیا کے جس ملک میں جاتا ہوں اپنے لیے جوتے کپڑے کھل کے مطلب خریدتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے میری وارڈروب عورتوں کو پیچھے چھوڑ دوں میں جس دن لوگ میرے وارڈروب دیکھیں گے تو لوگ کہتی ہیں کہ عورتوں کے پاس کپڑے جوتے زیادہ ہوتے ہیں۔ میرا تو میری بیوی کے ساتھ کمپٹیشن اس بات پر ہے کہ میرے پاس جوتے کپڑوں کی لاتعداد اللہ کی شکر ہے۔ تو کیا بھابھی کم اپنی؟ نہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بھرپور رکھتی ہیں، لیکن عورتیں چاہتی ہیں کہ اگر میرے پاس 10 ہوں تو شوہر کے پاس 4 ہوں، لیکن میں وہ ہوں کہ اگر بیگم کے پاس 10 ہیں تو میرے پاس 12 ہونے چاہیے۔ اچھا میں آپ تینوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں کیونکہ آپ تینوں ہوسٹ ہیں، یقیناً جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو مشکل وقت بھی آتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ لوگ ہنس ہنس کر گزار لیتے ہیں، مشکل وقت کوئی ایسا وقت آیا مشکل میں؟ پہلے مدثر بھائی سے کہوں گا، پھر میں اس کے بعد چاہوں گا سونیا صاحبہ بھی اور شہزاد بھائی۔ مشکلات کے وقت کو جو ہنس کے ٹال دے، مشکلات کے وقت کو جو ہنس کے ٹال دے اسی کو باکمال شخص کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیم یہی سوال میں سونیا صاحبہ سے کرنا چاہوں گا، آپ بھی۔ ہمارا جو کچن سیگمنٹ ہے اس دن مجھے بہت کھانسی ہو رہی تھی، اب وہ ہمارے شیف نے کچھ ایسا کھانا بنایا کوئلہ اس میں انہوں نے یوز کیا، اب اس کا جو دھواں گیا، ہم تھے لائیو، مجھے جو لگا بندہ میرے، تو میں اب کیا کروں میں بہانے سے میں نے اٹھایا پاٹ اور میں نیچے ہوئی اور پھر نے تھوڑا سانس صحیح کیا۔ وہ مومنٹ جو تھا بہت ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ آپ لائیو ہوتے ہیں، آپ ریکارڈ میں تو آپ کھانس بھی لیتے ہیں، سب کچھ چل جاتا ہے، لائیو میں بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ کھانسی تو میں نے خیر مجھے آ رہی تھی، وہ میں کرتی رہی، اس دن جو تھا نا بہت برا حال ہوا تھا، میرے تو آنسو آگے، میں نے بولا میں کیا کروں، ہوں بھی لائیو بالکل سامنے کیمرہ، ٹشو پیپر یوز کریں۔
اچھا شہزاد بھائی کی بات جیسے مدثر بھائی نے بھی کہی ہے کہ اچھے اچھے گیسٹ بٹھاتے رہیں، سینئر ثنا خان، ظاہر ہے ہم اسلامک ٹرانسمیشن کریں تو علماء اکرام، نعت خواں، تو شہزاد بھائی جب آپ کسی سینئر نعت خواں یا سینئر عالم دین بڑے نام کو لا کر بٹھاتے ہیں تو بڑی پرابلمس ہوتی ہیں، کیا آپ نے بھی فیس کی ہیں؟ نہیں دیکھیں حامد بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ، میں سن رہا تھا مدثر بھائی کی گفتگو سٹارٹ میں، انہوں نے بڑی تعریفیں کی آپ کی، ظاہر ہے آپ نے بڑے کام، تعریفوں میں معذرت میں آپ کی قطع کلامی کے لیے، ایک ان کی تعریف ایسی تھی جو میں ہر پروگرام میں کرتا تھا، ہر دل عزیز دل کے قریب ناظرین کرام جناب حافظ حامد رضا صاحب، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ان کے سننے اور چاہنے والے ان کی نعت سننے کے منتظر رہتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں 30 دن میں تقریباً 50-60 جگہوں پہ میرا افطار ڈنر کہیں نہ کہیں رہا، تو میرے پورے پروگرام کو لے کے لوگ مجھے اچھا اور برا تو بعد میں کہتے تھے، لیکن اس بات پہ بہت ٹرول کرتے تھے کہ وہ آپ کے ہر دل عزیز اور دل کے قریب جو ہیں، میرے گھر کے خاندان کے بچوں نے، ایک نے تو کہا آپ اس کو اتنا بولتے ہیں کہ وہ بھی شرما جاتا ہے، اور مجھے کچھ لوگ واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ لے کے بیٹھتے تھے، جب حامد رضا صاحب یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے نا، بالکل جو نو نویات اور دلہن والا جو ماحول ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے یار آپ کم تعریفیں کیا کریں، اس کو بھی ہنسی آ جاتی ہے آپ کی تعریف کرنے سے، لیکن یہ بات میں بہت ہی دل سے کرتا تھا۔ اچھی بات ہے، نہیں آپ بہت اچھی شخصیت کے مالک بھی ہیں حامد بھائی ماشاءاللہ، ہمارے مدثر بھائی بھی۔ دیکھیں آپ نے پوچھا کوئی مشکل وقت، میں نے جو ایکسپیرینس ہے میرا جو 3 سال 4 سال کا، کہ جب ہمارے پورے جب گیسٹ آ جاتے ہیں، اس میں نعت خواں بھی ہوتے ہیں، عالم دین بھی ہوتے ہیں، اور مشہور شخصیات بھی ہوتے ہیں، جب ان کو وقت پورا نہیں ملتا نا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے مجھے اس ٹائم پہ کہ یار میں نے اس کو زیادہ ٹائم دے دیا، یہ اس کو ٹائم نہیں ملا، اب یہ کیا سوچے گا، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو کے جاتے ہیں، بس میں نے یہ فیل کیا کہ سب سے بڑا مشکل وقت میرے ساتھ وہی ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام بہت ہی اچھی بات کی انہوں نے اس والی بات پر، میں اپنے ٹی وی میٹرو ون کے توسط سے اپنے تمام ان گیسٹ جو میرے ساتھ آئے، چاہے وہ علماء حق تھے، چاہے وہ نعت خواں تھے، ثنا خواں تھے، یا کوئی بھی کسی قسم کا سوشل ہمارا ورکر بھائی میرے پروگرام میں انوائٹڈ تھا، کوئی نعت خواں تھا، میں ان تمام حضرات سے آج کے پروگرام، کیونکہ آج میرا لاسٹ پروگرام ہے اس رمضان 2023 کا، تو میں ان تمام اپنے مہمانان گرامی جو میرے پروگرام میں، ان سب سے میں معافی کا طلبگار ہوں، کسی کو وقت نہیں دے سکے، کسی کو ہم نے بیک کیمرے میں اشارہ کیا کہ تھوڑی پڑھو، ہمیں آگے پروگرام چلانا ہے، تو میں ان تمام لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور نہ صرف ان سے بلکہ میری پروڈکشن ٹیم، میری ڈائریکشن ٹیم، چینل کا کوئی آدمی، نیچے کے چوکیدار سے لے کر اور اوپر کے ڈائریکٹر لیول تک، کسی کی مجھ سے، میرے دل سے، کوئی میرے کسی عمل سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ہر آدمی سے بہت دل سے معذرت چاہتا ہوں، اس میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا آدمی ہے، اور اگر میری ذات سے، مدثر فاروقی تھانوی کی ذات سے، یا میرے کسی بھی عمل سے کسی کا دل دکھا ہے، 1% بھی دکھا ہے، تو میں اس سے آج معافی مانگتا ہوں، کیونکہ صبح آج ہمارے ہاں عید الفطر ہے، انشاءاللہ تعالی سب نماز پڑھیں گے، تو عید سے پہلے سب سے معافی مانگ کے دل صاف کر لینا چاہیے۔ آج تو پھر لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، عبادت والی رات ہے، اس عبادت کی رات پر میں معافی کا طلبگار ہوں، اپنے چاہنے والوں، سننے والوں کو، کسی ناظرین کا کوئی دل آزاری ہوئی میری کسی بات کو کہنے سننے سے، ان سے معافی چاہتا ہوں، گھر والوں سے معافی چاہتا ہوں، اس رمضان کی ٹرانسمیشن میں ان کو وقت نہیں دے سکا، کئی انویٹیشنز میں اٹینڈ نہیں کر سکا، آج اس پروگرام کے توسط سے میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے کہ آپ تشریف نہیں لائے، ان سے بھی میں ہر قسم کے آدمی سے، دنیا میں جس آدمی کا مجھ سے دل دکھا، میرے گھر سے ابتدا کرتا ہوں اور انتہا کرتا ہوں، جہاں تک میرے چاہنے اور دوست احباب میرے سننے والے موجود ہیں، ہر آدمی سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مدثر بھائی معذرت کی بات تو ہو گئی، آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات کی، اب صبح عید الفطر ہے ماشاءاللہ، پورا مہینہ آپ سب مصروف رہتے ہیں، لائن اپ کرنا، کنٹینٹ تیار کرنا، مصروفیات ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو عید کس طرح گزارتے ہیں؟ عید کا پہلا دن آپ سو کر گزارتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ہاں بھی جاتے ہیں؟ آپ اس کا بھی جواب دیں۔ اس کا جواب دوں گا میں آپ کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی، کہیں مت جائیے گا، چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ کچھ پوچھ رہے تھے آپ وقفے پہ جانے سے پہلے حامد رضا صاحب؟ بالکل یہی عرض کر رہا تھا، عید الفطر کی آمد ہے، صبح جیسا کہ انشاءاللہ عید ہے، کیا وہ سو کر گزاریں گے؟ کیا ارادہ ہے؟ دوست احباب کے ہاں جائیں گے؟ یہ سوال میرا تینوں ہوسٹ میرا جو میں آپ کو پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ 29 سال سے میرا ایک ہی روٹین ہے کہ میں نیشنل اسٹیڈیم میں نماز عید پڑھتا ہوں،
پہلے میرے چچا مولانا امجد تھانوی مرحوم صاحب نیشنل اسٹیڈیم میں عید کی نماز پڑھاتے تھے. کراچی کا بڑا اجتماع ہوتا ہے, میرے بڑے بھائی حافظ احمد اویس تھانوی صاحب وہاں پہ عید کی امامت و خطابت کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد ہم قبرستان جاتے ہیں, اپنے بزرگان اور والد پھپھی ہمارے جو تایا اور جو لوگ انتقال کر گئے, نانا نانی, ہم ان کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کی اولادیں ان کو بھول گئی ہیں. پھر ہم آتے ہیں گھر پہ, شیر خورما کھاتے ہیں, امی سے عیدی لیتے ہیں, بیگم بچوں کو عیدی دیتے ہیں, تیار ہو کے پھر ہم نکل جاتے ہیں. ہمارا جتنا رمضان ہیکٹک ہوتا ہے, ہم صبح پھر 11 بجے میں تو جو نکلتا ہوں میں رشتہ داروں کے ہاں, تو رات کو 1-1:30 بج جاتا ہے, کیونکہ ہمارا دوپہر کو ایک لنچ 25 سال سے ایک ہی گھر میں موجود ہے. ہمارا رات کا ڈنر عید کے فرسٹ ڈے پہلے دن سے ایک ہی گھر میں موجود ہے. بھائی قطع کلامی معاف, یا آپ کا بھی اسٹائل ہے, ڈائلوگ ہے, آپ ہر بات پہ کہتے ہیں قطع کلامی معاف. شیر خورما, اس میں ایک پیغام جانا چاہیے نا. شیر خورما اگر مثال کے طور پہ آپ گھر آتے ہیں بنا ہوا نہیں ہے, تو کیا شور شرابہ بھی کرتے ہیں یا ریلیکس ہوتے ہیں, یار خیر ہے, دیر ہو گئی ہے, بن جائے گا؟ سر میں اپنی نیکی تو بیان نہیں کر رہا, لیکن میں نے زندگی میں کھانے پینے کے معاملے میں کبھی شور شرابہ نہیں کیا. نہ ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں یہ کلچر رہا, اور شادی کے بعد تو بالکل نہیں رہا. سب کو ایسے ہی جو ہے یہ کھا لو, نہیں ہے تو باہر سے لیتے ہوئے آ جانا, ختم ہو گئی بات. 50 روپے کے بن کباب سے لے کر اور 2-3 ہزار روپے تک کا کھانا ہر چیز مل جاتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں, اس میں شور شرابہ کرنی نہیں چاہیے. گھروں کے ماحول کو آپ ٹھیک رکھیں. آپ کی نئی نسل آنے والی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ آپ سے سیکھتی ہیں, باہر سے نہیں سیکھتی. ان کو اسکول کالج مدارس وہ نہیں سکھا سکتے جو آپ سے کھاتے ہیں. تو بالکل ہم اپنے اخلاق سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹے جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو نہیں ہے اس کو بر اللہ کی کوئی مصلحت ہے. تو اسی طرح بس ہماری عید گزر جاتی ہے. پہلا دن اس طرح ملنے ملانے میں, دوسرے دن ہم گھر سے نہیں نکلتے کیونکہ سب لوگوں کو ہمارے گھر پھر عید کے دن آنا ہوتا ہے. اور تیسرا دن جو ہے ہمارا سسرال ڈے ہوتا ہے. شہزاد سعیدی صاحب کا بھی ہوتا ہے, حافظ حامد رضا صاحب کا بھی ہوتا ہے. شاید میں اس معاملے میں بہتر یوں ہوں کہ میرا سسرال قریب نہیں ہے نا. نہیں, جتنا بھی قریب ہو, چاہے کتنے خوش نصیب ہو, جانا تو ہوگا. نہیں جان تو چلے تو ہم بھی جاتے ہیں فرسٹ ڈے شام میں, لیکن جو ایکسٹینڈڈ سسرال ہے, بیگم کی پھوپیاں ہیں, خالائیں ہیں, یا پھر 2 صحباب ہیں, وہ لوگ جن کو ہم پورے 2 دن شروع کے ٹائم نہیں دے سکتے تو وہاں دیتے ہیں. ہمارا تو بالکل اسی طرح بہت ہی ایک ہی طریقے سے ہوتا جا رہا ہے. میری کوئی عید میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں گے کوئی نیا اسٹائل ہے. نہیں, آئی تھنک سب کے ایسی جو روٹین ہے وہی چلتی آ رہی ہے. لاسٹ ایئر تو میں 3 شوال کو عید کے تیسرے دن صبح عمرے پہ چلا گیا تھا. ماشاءاللہ. ہاں, میرا کچھ ننیال لاہور رہتا ہے تو ہم کبھی عید کرنے لاہور چلے آتے ہیں 5-7 سال میں ایک مرتبہ. تو شہزاد بھائی عمرے کی بات ہوئی ہے, ماشاءاللہ آپ بھی اکثر جانا رہتا ہے, تو کیا عید پہ بھی ارادہ ہے؟ میرا حمید بھائی 10 سال الحمدللہ عید میں نے مدینہ پاک میں کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. عید الگ یہاں سے جب ٹرانسمیشن کرنا اسٹارٹ بھی کی تو آخری روزوں میں چلے جاتا تھا. اور جب کوویڈ تھا اس ٹائم میں جانا نہیں ہوا, لیکن 2010 سے الحمدللہ میں نے عید مدینہ پاک میں کی, اور وہیں سرکار کے قدمین میں نماز پڑھی. اور لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی ہوا. 10 سال کے بعد یہ پہلا سال میرا ہوگا کہ جو میں پاکستان میں عید کروں گا. چلے جی, یہ بلاوے کی اچھا بات ہے. ماشاءاللہ, آپ نے 10 سال عید مدینہ پاک 2010 سے کنٹینیو ہم لوگ مدینہ پاک فیملی کے ساتھ. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اور آپ میڈم؟ میرا تو بالکل سو کر تو بالکل نہیں گزرتا, کیونکہ میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, اور فرسٹ ڈے مجھے سسرال جانا ہوتا ہے, تو سیکنڈ ڈے میرے گھر پر آتے ہیں, تھرڈ ڈے وہی سسرال ڈے میرے ہسبینڈ کا, تو پھر ہم اپنی ماما کی طرف میں جاتی ہوں. بس یہ ہے. سب کی عید کم و بیش کراچی میں ایک جیسی ہی گزرتی ہے. بالکل بناتی ہوں, مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے, میں بڑے دل سے بناتی ہوں. نہیں بنانا آتا تو ہمیں بتائیں, ہم آپ کو کہیں سے اپنے کچن سے بنوا کے دے دیں گے. نہیں, الحمدللہ مجھے شیر خورما بنانا آتا ہے. اچھا شہزاد مدثر بھائی, ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی موجود ہے, میں چاہتا ہوں اگر ان کا کلام ایک جناب فیصل صاحب جی مختصر سا ایک کلام سنا دیجیے ہمارے ناظرین کو. مدینے کی بات چلی ہے تو میری الفت مدینے سے, کیا ہی بات ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے,
کی پہچان ہے، روضائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، ان کے فہرست میں یا رسول اللہ، ان کے فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب، میرے ساتھ موجود تھے نعت خواں ثنا خواں جناب فیصل صاحب۔ آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں، بہت ہی دلسوز آواز میں آپ نے نعتیہ کلام پیش کیا میرے ناظرین اور میرے سننے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، میرا پروگرام بابرکت رمضان سن 2023 آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت یاد آئیں گی تمام وہ یادیں جو میٹرو ون نیوز کے ساتھ میری جڑی رہیں، رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ اور تمام ان لوگوں کے ساتھ، دیکھنے چاہنے والوں کے ساتھ کہ جن لوگوں نے میرے پروگرام کو پسند کیا، ان تمام لوگوں کا مشکور جنہوں نے مجھے یہاں تک لے کر آئے، جنہوں نے میرے ساتھ جس طریقے سے تعاون کیا۔ بن ہاشم فارمیسی کا میں بہت مشکور ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں تعاون کیا۔ ان لوگوں نے ہمارے تمام مہمانان گرامی کے لیے گاہے بگاہے گفٹ ہیمپرز بھیجتے رہے، ان کا میں بہت مشکور ہوں۔ جی آپ کام کر رہے ہیں رمضان کا، اپنے ٹرانسمیشن کا، میں چاہوں گا دعا سے کریں آپ۔ جزاک اللہ خیر، میں بالکل دعا کے ساتھ اس کو ختم کروں گا، اور بہت آپ نے اچھی مجھے بات یاد دلائی۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم بارک وسلم وصلی علیہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب البلاء وقنا عذاب الوباء وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصرنا
انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين الہ العالمین جو گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے اللہ آنے والے وقتوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ آپ نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا اللہ مشکور ہیں آپ کے آپ نے ہمیں زندگی بخشی کہ ہم اس مہینے کو اویل کر سکیں اللہ اس مہینے کے اندر کوئی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہم سے عبادتیں کرنے میں کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں معاف فرما دیجئے اللہ ہم کسی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے ہوں اللہ معاف فرما دیجئے اللہ جو تاخیراتوں کو ہم نے آپ سے معافی مانگی اپنی مغفرت مانگی اللہ ان ہماری دعاؤں کے طفیل ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ نہ صرف ہمارے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی آل اولاد کی اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ ہمارے ددیال والوں کی ننیال والوں کی محلے والوں کی شہر والوں کی ملک والوں کی اللہ عالم اسلام کی مغفرت فرما دیجئے اللہم آمین یا رب العالمین اللہ ہم سب کو رزق حلال طیب عطا فرما دیجئے اللہ فضل کرم اور عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں صحت والی زندگیاں عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں دنیاوی ہمیں زمینی اور آسمانی وباؤں اور بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے یا اللہ دشمنان اسلام سے اسلام کی حفاظت فرما لیجئے یا اللہ میرے وطن ملک پاکستان کی حفاظت فرما لیجئے یا اللہ ہمارے دینی مسجدیں مدرسوں کی عبادت گاہوں کی امام بارگاہوں کی اللہ حفاظت فرما لیجئے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے اللہ اسلام میں پورا داخل فرما دیجئے یا اللہ کل صبح عید الفطر ہے اللہ آنے والا ہر وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے یا الہ العالمین ہم سب کو بھائی چارگی اتفاق اتحاد محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا رب العالمین کوئی دل میں قدرتیں ہوں کسی کے خلاف کوئی نفرتیں ہوں اللہ دور فرما دیجئے یا اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ حقوق العباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم پر ہمارے گھر والوں پر فضل و کرم فرما دیجئے اللہ جو لوگوں کے ساتھ پریشانیاں ہیں مسائل ہیں کوئی قرض میں ہے اللہ سب کے مسائل ختم فرما دیجئے اللہ میرا ملک معاشی بحران میں ہے اللہ اس کو میرے ملک کو معاشی بحران سے نکال دیجئے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہمارے لیے چاہنے والا ہماری سننے والا بنا دیجئے یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے حکمرانوں کے ساتھ بھی مخلص فرما دیجئے یا رب العالمین ہمیں ہمارے ملک کے ساتھ مخلص فرما دیجئے یا اللہ ہمیں ہمارے دین کے ساتھ مخلص فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ قربت نصیب فرما دیجئے اللہ آپ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ ہمیں بھی اپنے قریب فرما لیجئے یا اللہ آپ تو بے شک ہم سے قریب ہیں اللہ ہم آپ سے دور ہو گئے ہیں یا اللہ ہم آپ سے دور ہو گئے ہیں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے مالک رب کریم اللہ ہمیں نبی کے دین پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں نبی کی سنتوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں حیا والی شرم والی عافیت والی اللہ زندگی عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے گھروں کو دسترخوانوں کو ہمارے دلوں کو وسیع و عریض کر دیجئے یا رب ذوالجلال جو ہم سے گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے اللہ جو ہم نے خیریں اپنے لیے مانگی اللہ عطا فرما دیجئے یا اللہ جو ہم سے خیریں مانگنا رہ گئیں آپ دلوں کے حال سے غافل نہیں میرے مالک رب کریم ہمیں تمام ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے یا اللہ تمام عبادات ہماری قبول و منظور فرما لیجئے یا اللہ جو لوگ اس سال حج کی نیت کرتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کے حج کے رستوں کو ان کے معاملات کو اللہ آسان فرما دیجئے اللہ فضل اور کرم والا معاملہ فرما دیجئے الہی رب کریم ہم تو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں بد کردار ہیں مالک لیکن تیرے نبی سے اور تجھ سے تیرے قرآن سے تیرے صحابیوں سے تیرے فرشتوں سے غدار نہیں ہے مالک ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے یا اللہ بابرکت مہینہ رمضان کے طفیل اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے اللہ ہم سب کی معافی فرما دیجئے میں بالخصوص دعا گو ہوں میٹرو ون نیوز کا اس کے تمام اسٹاف کا ان کے گھر والوں کا اللہ ان سب پہ بھی اپنا فضل و کرم فرما دیجئے اللہ جو لوگ ہم سب کو اس سیٹ تک لائے جنہوں نے ہمیں مواقع فراہم کیے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جو ہمارے معاونین تھے کسی بھی طریقے سے یا اللہ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما دیجئے یا اللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا اللہ آپ ان پہ ان کے بیوی بچوں پہ ان کے گھر والوں پر اس چینل پہ اس بلڈنگ پہ اس علاقے پہ اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ناظرین اکرام میرا پروگرام پہنچا اپنے اختتام کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ